اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان مان، آج مارچ 1979 کی 2 تاریخ ہے. درس قرآن کریم کا آغاز سورہ القصص کی آیت 69 سے شروع ہو رہا ہے. سابقہ آیت میں وہ آئی تو تھی درس کے آخری لمحات میں ہمارے سامنے، لیکن وہ تو ایک بہت بڑے عظیم سائنٹیفک مسئلے کی شہادت ہمارے سامنے پیش کرتی تھی. بڑی عظیم چیز ہے. اصل یہ ہے کہ قرآن کریم اس کے متعلق کچھ ہمارے ذہنوں میں ہے ہی نہیں کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ یہ کتابیں نیست چیزیں دیگر ہے، تو یہ واقعی چیزیں دیگر ہے. قیامت تک کے لیے محفوظ رکھنے کی بات پہلے ذرا ذہن میں رکھیے نا اس بات کو کہ اگر خدا کے متعلق کوئی تصور آپ کے ذہن میں ہے تو اس سے بلند تصور تو ہو نہیں سکتا. خدا جیسا مصنف آخری کتاب اس نے کہا ہے کہ ترا کشید و دستک قلم کشید خدا، میری تصویر کو پھینچا تو اس مصور نے پھر قلم ہاتھ سے رکھ دی. اس کتاب کے بعد وہ خدائے عظیم و خبیر و علیم قلم ہاتھ سے رکھ دے اور وہ اتنی اس کے نزدیک عزیز محبوب اور قیمتی ہو کہ وہ کہے کہ ہم خود اس کی حفاظت کریں گے تمام نوع انسان کے لیے، قیامت تک کے لیے. اس کتاب کی صورت یہ ہوگی کہ جو جو علم انسانی بلند ہوتا چلا جائے گا اس کے حقائق زیادہ نمایاں طور پر بے نقاب ہوتے چلے جائیں گے. تو قرآن نہ کسی ایک دور میں سمجھے جانے کی کتاب، یعنی یہ کہنا کہ قرآن کے متعلق سب کچھ سمجھ لیا گیا ہے کسی ایک دور میں، کسی ایک فرد نے، کسی ایک زمانے میں، اور پھر اس کے حقائق جو ہیں وہ تو بہت ہی بلند فکر کے متقاضی ہیں. عشق نبرد پیشت طلبگار مرد، یہ جو عام سطح ہمارے ہاں کی ہے یہ اس سے بہت بلند. کچھ کرن امید کی نظر آ رہی ہے کہ مغرب کے پہلے تو مفکرین تھے، اب سائنسدان جو ہے ان کی توجہ ادھر منعطف ہو رہی ہے، تو ان کی تحقیقات کے صدقے میں ہمیں بھی قرآن کی کوئی آیت جو ہے سمجھ میں آ جاتی ہے. وہ تھا وہ ربوں کا یخلق و ما یشاء و یختار. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تخلیق کائنات کی تھیوری ڈارون سے بلکہ اس سے بھی پہلے سے اس وقت تک لائبریریز بھری ہوئی ہیں اس ایک ایشو کے اوپر کہ یخلق و ما یشاء و یختار، وہ اپنی مشیت کے مطابق پیدا کیے چلا جاتا ہے. پھر اس میں سے اس کے قوانین ہیں اس قسم کے، جو نو، جو اسپیشیز، جو فرد، جو قوم زندہ رہنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں وہ زندہ رہتی ہے، جو آگے بڑھنے کی استعداد پیدا کر دیتی ہے وہ آگے بڑھتی ہے، وہ اگلی منزل میں آ جاتی ہے. پھر اس منزل میں پھر وہی چیز شروع ہو جاتی ہے یافتہ. دی لا آف نیچرل سلیکشن ان کے ہاں ایک چیز، یہ یختار جو ہے اس کا ترجمہ ہی سلیکشن ہے، یعنی تخلیق اور اس کے بعد یہ کریشن اینڈ سلیکشن. یہ بڑا اہم موضوع ہے یورپ کے اندر کائنات کے اشیاء محسوس کائنات کے متعلق کہ یہ کس طرح سے اس موجودہ سٹیج میں، موجودہ منزل میں یہ پہنچ کس طرح سے گئی.
کیونکہ وہ ابتدائی کڑیاں جب دیکھتے ہیں مختلف انواع کی اسپیشیز کی، وہ خدائیوں میں نکل رہی ہیں، برفوں کے نیچے سے نکل رہی ہیں، سمندروں کے نیچے سے نکل رہے ہیں ڈھانچے ان کے، ان ڈھانچوں سے پھر وہ کڑیاں اس کی مسلسل ملاتے ہوئے موجودہ شکل میں جس میں وہ نو ہے وہاں تک پہنچتے ہیں، اور درمیان میں اس کی تحقیق کرتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ جو پیدائش تھی اس میں سے یہ اتنا کچھ جو تھا وہ تو معدوم ہو گیا، اس کی یہ شکل جو آگے بڑھی ہے یہ کیسے بڑھی؟ اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک لا ہے نیچرل سلیکشن کا، نیچر کے قوانین کے اوپر جو اسپیشیز پوری اتری زندہ رہی، جس نے آگے بڑھنے کی صلاحیت پیدا کی وہ اس شکل میں آ گئی۔ یہاں پھر وہی پروسیس شروع ہوا، اور یہاں سے وہ بات کر رہا تھا پیچھے سے کہ اقوام کس طرح سے زندہ رہتی ہیں اور کس طرح سے آگے بڑھتی ہیں، کس طرح سے ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کے آگے اس نے یہ جو ہے یہ فینومینا تخلیق اور اختیار کا، اس کے آگے یہ آیت آتی ہے۔ اب بھلا بتائیے تو صحیح کہ ہم جو محض ثواب کی خاطر اس کی تلاوت کریں یا مردے کی جلدی موت واقع ہونے کے لیے اس کو یاسین سنائیں، ہم کیا سمجھیں اس چیز کو کہ کیا کہہ گیا ہے وہ صاحب؟ ان سے پوچھیے، اس ایک آیت کو لے کے انہوں نے اس کے اوپر عمارتیں کھڑی کر دی ہیں اپنے ہاں کے انکشافات۔ یخلق ما یشاء و یختار، بھی تو کچھ ڈامہ نہیں، لیکن میں بھی کافی کے پہلو ہے بیائی ہوں آئیے چھٹا دے گے ایک تو ہوں نا ایک دانا جہاں ہے بی کا انہوں دیکھ کے پرکھ کے انہوں گڈیا جاتا ہے جو ٹھیک وہ چھوٹا ایک ہوں انہوں چھٹا دے کے بیائی کہتے ہیں کہ رخ بھریا تے آم کر کے کھیت ٹوٹ دیتا، اس میں سے جس دانے کے اندر اگنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ اگتا ہے اور باقی جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ کچھ یوں ہے اس میں یخلق ما یشاء کہ تخلیق جو ہماری ہوتی ہے وہ تو چھٹا دے کے بھی کرتے ہیں، پھر اس میں سے صلاحیتوں کے مطابق اگتی ہے، فرومندی اس میں ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اب ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ گیہوں کو یہ گیہوں اگے گا، اس میں آگے بڑھنے کی صلاحیت ہم نے بند کر دیا، تحقیق ہی نہیں کی، ورنہ کیا عجب ہے جو ہم اس کے بعد تحقیق کرتے، یختار کا جو منزل ہے اس میں ہم آتے تو اس سلیکشن سے یہ بابا آدم کے زمانے کا گیہوں جس کی ایک ہی صفت ہمیں پتا ہے کہ وہ جنت سے نکلوا دیتی ہے، بس اور سانو پتہ ہی نہیں کہ کہاں کر دی کی آئی ہے، وہاں سے وہ گیہوں آج بھی وہی گیہوں ہمارے ہاتھ میں آ گیا نا، معلوم نہیں جو نیچر کے قبضے میں تھا اس نے کیا سے کیا اس میں سے بنا دیا ہو۔ کیا بات ہے، میں نے کہا ہے کہ جو نیچر کے ہاتھ میں آ گیا کیا بنا دیا، کیا بات ہے۔ مغاں کے دانا انگور ناب می ساگند، کہ یہ شراب کھانے والے انگور کے دانے کو جو شراب بناتے ہیں، ستارہ می شکنن آفتاب می ساگند، آہا کیا بات اس سستی کا، انگور کے دانے کو ستارہ کہنا اور شراب کے پیالے کو آفتاب کہنا، اور اتنا بڑا مسئلہ ارتقاء کا جو ایوولوشن کا ہے وہ بیان کر جانا کہ یہ جو انگور کو جس طرح سے نچوڑ کے شاخت بنا دیتے ہیں، ستارہ می شکنن آفتاب می ساگند، اس کے اس نظم کا عنوان ہی ہے ارتقاء، اس بات کے بڑی عظیم نظم، وہ ہے یخلق ما یشاء و یختار، تخلیق کرتا اور اس میں سے پھر سلیکشن کی روح سے ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی یہ ساری چیزیں یہاں تک آتی ہیں۔ قوموں کی زندگی بھی غاروں میں رہنے والے انسانوں سے شروع ہو کے آج چاند اور مریخ کے اوپر چلے جانے کرنے والے انسانوں تک پہنچی ہے۔ یخلق ما یشاء و یختار کی تفصیل اور تفصیل نظر آئے، بار بار جو وہ یہ کہہ رہا ہے قرآن کہ اس کے اندر لآیۃ لقوم یتفکرون، تو بابا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں غور و فکر کرنے والی جو قوم ہے وہ سمجھے گی اس کو کہ ہم نے کیا کہہ دیا۔
جو قوم ناظرہ قرآن پڑھ کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیوں کا ایک عقیدہ رکھتی ہو، وہ کیا پتا، اس کو کیا معلوم ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ قوم نہیں یتفکرون کیا کہا ما کان لہم الخیرہ، یہ قانون جو ہے کہ زندہ کون رہے گا، آگے کون بڑھے گا، انسانوں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے کہ تم اپنی ذہن سے جو، میں نے کہا ہے نا کہ بات پیچھے سے وہ قوموں کی تباہی کی، ان کی موت و حیات کی بات کر رہا تھا، درمیان میں ایک فکرہ لے کے آ گیا ہے، اتنا عظیم اصول بتا دیا ہے اس نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے، یہ اگلی بات جو ہے ما کان لہم الخیرہ، یہ ان کی اختیار کی بات نہیں کہ اپنے لیے جو نظام جی چاہے بنائیں اور کہیں کہ ہم اس کی روح سے زندہ رہیں گے، اس کی روح سے آگے بڑھیں گے، قطعاً نہیں، ہمارا بنایا ہوا قانون ہے، اس کے مطابق قوم زندہ رہے گی، اس کے مطابق تباہ ہوگی، اسی کے مطابق آگے بڑھے گی۔ ما کان لہم الخیرہ، سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، یہ خدا کے شریک بناتے ہیں یہ لوگ کہ وہ بھی اس طرح سا قانون اور نظام بناتا ہے، ہم بھی بناتے ہیں، یہ شرک ہے، وہ بہت بلند ہے اس سے جو کچھ ہم کہتے ہیں، قانون سازی میں کوئی شریک نہیں اس کے روکا، یہی تو ایک چیز ہے جو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی، انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یہ قانون سازی کا بھی اگر اختیار ان کے ہاتھ میں دیا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، جس طرح سے آج دنیا کا نقشہ ہو رہا ہے، ساری دنیا جہنم بن رہی ہے، شرک کا نتیجہ یہی ہوتا ہے، مٹی اور پتھر کے بت کے سامنے جھک جانے سے کیا ہوتا ہے، وہ تو جہالت ہے، صرف توہم پرستی ہے، اکثر فکر کے بعد وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، یہ ہے چیز اقتدار جو ہے قانون سازی کا کہ اس سے زندہ رہتا ہے، اس سے آگے بڑھتا ہے، انسان اگر خود اپنے ہاتھ میں اس کو لے لیں گے تباہیوں کے جہنم میں چلے جائیں گے، شرک ہے، سبحان اللہ ہے وتعالی عما یشرکون، اور اس نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے کہ محسوس چیزیں جو ہیں انہی کے مطابق قوموں کی موت اور زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے، دلوں میں گزرنے والے خیالات، ان کے ارادے، ان کی اسکیمیں، ان کی سازشیں، یہ ان کے اوپر دار و مدار، تو اسی لیے ربک کا یعلم ما تکن صدورہم وما یعلنون، یہ قانون وہ بنا سکتا ہے جو محسوس اعمال پہ نگاہ ہی نہ رکھے، دل میں گزرنے والے خیالات سے بھی باخبر ہو کہ یہ سوچ کیا رہا ہے، کہہ رہا ہے، قوموں کو تم فریب میں رکھ سکتے ہو اپنی زبانی باتوں سے بیانات، خدا کے قانون کو بھی تم جھٹلا سکتے، ٹھیک ہے، محسوس دنیا کے اندر مثلاً مثال کے طور پہ سینکیا کسی نے چرایا، چوری کرتے کسی نے دیکھ لیا، یا وہ کسی طرح سے جرم کا ثبوت مل گیا، جرم ثابت ہو گیا، اس کی کوئی سزا مل گئی، اگر کوئی دیکھنے والا نہیں، جرم کا ثبوت نہیں مل رہا تو اس چوری کی سزا نہیں ملتی، لیکن اگر وہ سینکیا کوئی تنہائیوں میں کمروں کے اندر بیٹھا ہوا بھی کھا لے تو اس کے لیے نہ کسی گواہ کی ضرورت ہے، نہ عدالت میں جانے کی، نہ پولیس کی، وہ وہاں بھی اپنا نتیجہ پیدا کرے۔ خدا کا قانون تمہارے اس قسم کے نظام کا محتاج نہیں ہے کہ سپاہی دیکھے تو پکڑے جاؤ، نہ دیکھے تو نہ پکڑے، قوموں کی موت و حیات کی متعلق کتنی عظیم چیزوں میں چلا آ رہا ہے، سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون وهو اللہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا قانون کا اختیار کسی کے ہاتھ میں نہیں، اقتدار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر اس پروگرام کے متعلق عزیزان من کہتا ہے کہ الحمد فی الاولی والآخرہ، پروگرام کی پہلی کڑی جو ہے وہ بھی باعث حمد و ستائش ہے، اور وہ جتنی کڑیوں میں سے گزرتا ہے ہر کڑی دستور تحمید و تبریک ہے، اور جس انجام پہ وہ پہنچاتا ہے وہ بھی اسی طرح سے دستور تحمید ہوتی ہے۔ الحمد ہی الحمد ہے، جسے تمہاری نگاہیں بظاہر تباہی دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ بھی اس کے پروگرام اور اس کے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ خزاں کے جس میں درخت پہ ایک پتی نہیں ہوتی، وہ ایک آنے والی بہار کے لیے سروش نشید ہوتی ہے، طائر پیش رس ہوتی ہے۔
دیکھنے والی نگاہوں کو وہ خوشخبریاں دے رہی ہوتی ہیں کہ اس ٹنڈ منہ درخت کی طرف نہ جاؤ، اس کے اندر حیات نہ ابھرے گی بشرطے کہ اس کے اندر زندہ رہنے کی صلاحیت ہے موجود۔ الحمد سے بھولا والا ہے، کیا بات ہے! پھولوں کے کھلنے کے وقت کی بات نہیں ہے کہ باعث حمد و ستائش ہے اس کا پروگرام، خدا بھی اس کے پروگرام کی ایک وجہ حمد و ثنا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد وہی بات، اگر اس قوم کے اندر صلاحیت ہے زندہ رہنے اور آگے بڑھنے کی، تو جس طرح سے ابتدا باعث حمد و ستائش تھی خدا کے لیے، یہ مرحلہ یہ بھی باعث حمد و ستائش ہے۔ آ گیا قرآن کریم نے ایک مقام پر اسی حمد کو، وہ حمد کے معنی میں نے عرض کیا ہے نا، ذہن میں نہ ہو تو لغات القرآن میں دیکھیے، یہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، یہ بات نہیں ہے۔ یہ تو بادشاہوں کے دربار میں قصیدہ خوانی ہوتی تھی نا، کہ تم بڑے تمہارا باپ بڑا اور یہ سب کچھ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ابتدائی قرآن کی اور ہماری نماز کی ہوتی ہے الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، یعنی یہ بات نہیں ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہم کسی میں ہے۔ بڑا جامع لفظ ہے عربی زبان کا، عرب جس سے استعمال کرتے تھے۔ حمد وہ بولتے تھے کسی عظیم کریٹر خالق کا شاہکار جو محسوس شکل میں سامنے آ جائے اور اتنا حسین اور جمیل اور مفید ہو نوع انسانی کے لیے کہ اس کو دیکھ کے بے ساختہ زبان کے اوپر جو واہ واہ آ جاتی ہے، اسے حمد کہتے ہیں۔ محض تعریف کے لیے اس کے پاس تعریف بھی تو عربی کا لفظ ہے، مدح ہے ایک لفظ، جس معنی میں ہم لیتے ہیں نا اس میں وہ مدح کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ قرآن میں خدا کے لیے مدح کا لفظ کہیں نہیں آیا، حمد کا لفظ آیا، اور حمد ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ یوں ہی آپ کسی کی تعریف کریں، نہیں، کسی کے شاہکار کو دیکھ کر بے ساختہ زبان کے اوپر جو تبلیغ اور تعظیم اور واہ واہ اسے حمد کہتے ہیں۔ کہتا ہے دیکھنے والے کے لیے تین چیزوں کے اندر بے ساختہ زبان کے اوپر ایک واہ واہ آتی ہے، اس پروگرام کی ابتدا میں بھی، اس پروگرام کی انتہا میں بھی، اور جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ وہ دیکھنے والے تو خدا میں بھی ایک آنے والی بہار جو ہے اس کی غمازیاں اور تلخیاں محسوس کر لیتا ہے، اور جسے ہم بظاہر دیکھتے ہیں کہ تباہی آ رہی ہے، اگر اس قوم کے اندر صلاحیت ہے زندہ رہنے کی، آگے بڑھنے کی۔ قوموں کا ذکر کرتے ہوئے 6/45 قوموں کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ اس قوم نے اس طرح سے اپنے اندر صلاحیت کھو دی، اور وہ ظلم سے اور فساد کو تعبیر کرتا ہے اس چیز کو، تو اس کا انجام کیا ہوا، اور اس کے بعد یہ ذکر کر کے کہ دیکھو کس طرح سے تباہیاں آئیں اس قوم کے اوپر، کہتا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جس قوم نے اس طرح سے ظلم پہ کمر باندھ رکھی تھی، ہمارے اس قانون مقافات کی روح سے اس کی جڑ کٹ گئی، اس قوم کی جڑ کٹ گئی، اور اس کے بعد ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یعنی وضاحت تو نظر آتا ہے نا کہ اتنی بڑی تباہی اس قوم کی جڑ کٹ رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، اور اس تباہی کے بعد تو ہونا چاہیے تھا کہ بڑا افسوس ہے صاحب اس کے اوپر، وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ حمد کے ساتھ یہاں رب العالمین کہا کہ اس رب کے سامنے صرف کسی ایک قوم کی کا نقشہ یا اس کی زندگی اور موت نہیں ہوتی، وہ رب العالمین ہے، اس کے سامنے عالمگیر انسانیت ہوتی ہے۔ ظالم کی موت مظلوم کی زندگی کا باعث بنتی ہے، مر کے تو اہل جہاں زندگی بات تابینی کے انجامے تو کی، مر کے تو اہل جہاں زندگی، ظلم پر مبنی نظام کے تباہی، اس کا ختم ہونا، اس کی موت انسانیت کی زندگی کا باعث بنتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمارے سامنے ربوبیت عالمینی ہے۔
کوئی ایک قوم ہی نہیں ہے کہ یہ ہماری ابنا ہے. بنی اسرائیل نے کہہ دیا تھا کہ ہم تو خدا کی چہیتی اولاد ہیں. ہمارے ہاں کوئی چہیتی اولاد نہیں. یخلق ما یشاء و یختار. ہمارے ہاں جو قانون ہے نیچرل سلیکشن کا، اس کی روح سے یہ صورت ہوتی ہے. جس قوم میں اور ظلم پر مبنی قوم میں تو صلاحیت ہی نہیں ہوتی زندہ رہنے کی اور آگے بڑھنے کی. تو اس قوم کا جو انجام ہے وہ ہماری ربوبیت عالمینی کی شہادت ہے، جنہیں انہوں نے کچل کے رکھ دیا تھا، استبداد کی کنجے میں جکڑ کے رکھ دیا تھا. اس قوم کو، اس انسانیت کو زندگی بخشنے کے لیے، ارتقاء کی منازل طے کرنے کے لیے ان کا تباہ کرنا ضروری تھا. اس لیے ظالم کی جڑ کٹنا جو ہے خدا کے قانون کی روح سے الحمدللہ رب العالمین کا مستحق ہے. یہ ہے جو کہا تھا اعلیٰ اما یشرکون وهو اللہ لا الہ الا هو لہ الحمد فی الاولی والآخرہ ولہ الحکم. کتنی جلال سے بھری ہوئی آیت چلی آ رہی. یہاں حکم اور حکومت اسی کی ہے. جو بھی اس کے سوا کسی اور کی حکومت کا، اپنی حکومت کا مدعی ہے یا اس کسی اور کی حکومت کو تسلیم کر رہا ہے، مشرک ہے خدا کی روح سے، قرآن کی روح. لہ الحکم، کسی اور کا نہیں. اگلی بات یہ رہی کہ ٹھیک ہے حکم اور حکومت اسی کی ہے، اور یہ جو اس کی خلاف ورزی کر کے، سرکشی کر کے، بغاوت کر کے اس سے دوسرے راہوں کے اوپر چلے جاتے ہیں. یہاں تو ٹھیک ہے نا کہ جرم کرنے کے بعد مجرم جو ہے مغرور ہو جاتا ہے، پولیس اس کے پیچھے ہوتی ہے، اشتہاری مجرم اس کو قرار دے دیتے ہیں، وہ ملتا نہیں ہے، بھاگا چلا جاتا ہے، تھانوں سے دور جاتا ہے نا. عجیب چیز ہے عزیزہ نعمان. کہا کہ اس کی حکومت میں یہ کیفیت نہیں ہے کہ جرم کرنے کے بعد مغرور ہو جاؤ. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. مجرم کا ہر قدم تھانے کی طرف اٹھتا ہے. کیا یہ ہوئی نا حکومت. ٹھیک ہے کہاں جا رہا، یعنی کس خوبصورت انداز میں یہ بات کہی ہے. ان حکومتوں میں تو یہ کیفیت ہے کہ مجرم جرم کرنے کے بعد بھاگ جاتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے، اشتہاری کہتا ہے یار یہ کیفیت ہے. یعنی کیا انداز ہے کہ بظاہر وہ سمجھ رہا ہے کہ میں یہاں سے دوسری طرف جا رہا ہوں، تجھے معلوم نہیں کہ اس کا ہر قدم جو ہے وہ ہماری عدالت کی طرف اٹھ رہا ہے. ہاں اور آگے چلیے. بات چلی آ رہی تھی زندگی کی کہ یہ قائم کیسے رہتی ہے، آگے کیسے بڑھتی ہے. بات پہنچ گئی تھی انسانوں تک، انسان کی طبعی زندگی کے متعلق. آیت پڑھتا ہوں اور پھر میں عرض کروں گا کہ یہ کس کی سمجھ میں آ سکتی. پہلے تو میں نے عرض کیا ہے نا کہ پیچھے سے وہ قوموں کا ذکر ہے، درمیان میں یہ قانون سلیکشن، نیچرل سلیکشن ہے، اس کے بعد خدا کی حکومت ہے. یہ واقعی عزیزان من یہ بڑے اونچی دماغ، اونچی علمی سطح کی متقاضی ہے یہ کتاب. یعنی جہاں تک ہدایت کا تعلق ہے، رہنمائی کا تعلق ہے، بڑی آسان کتاب ہے. ہر چوراہے کے اوپر بورڈ لیٹر کے اندر سائن پوسٹ اس نے لکھ کے رکھ دیا ہے کہ یہ غلط طرف جاتا ہے، یہ صحیح راستہ ہے. اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی فکر کی ضرورت نہیں ہے، آنکھوں کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن جہاں تک اس کے حقائق کا تعلق ہے، وہ حقائق بڑی بلند فکری، علمی، شعوری اور عقلی استعداد کی متقاضی، بڑی بلند کتاب. یہ آگے درمیان میں الیہ ترجعون، آگے سنو. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. آگے بات ہے کہ بتاؤ اگر ایسا انتظام یہاں ہوتا کہ دن ہوتا تو قیامت تک دن ہی رہتا، رات ہی نہ، رات ہوتی تو قیامت تک رات ہی رہتی، دن ہی نہ آتا.
کہا تھا تم نے اس پہ بھی غور کیا؟ عزیزہ نے مان یہ بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ہم جیسے پکی روٹی کے ملا وہ یہی سمجھے گا آپ کے یہاں یہ درس ہوتے ہیں ان میں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں ربط ہے ہی نہیں. آپ کے یہاں کے بڑے بڑے علماء یہ درسوں میں دیتے ہیں کہتے ہیں کہ قرآن میں ربط ہی نہیں. اور ٹھیک نظر آتا. ابھی آد و سمود کا قصہ تھا یخلق ما یشاء آ گیا, اس کے بعد والا حکم للہ آ گیا, بعد علیہ ترجعون آ گیا, پھر آگے اگلی آیت میں آ گیا کہ دیکھو تو صحیح اگر رات ہی رات رہتی دن نہ ہوتا تو کیا تھا, دن ہی دن رہتا تو رات آتی نہ تو پھر کیا ہوتا. تو کہتے ہیں کہ اس میں رب کیا ہے؟ ٹھیک ہے نظر آتی ہے بے ربطی اس کے اندر. ربط نظر آتا ہے جو ارباب فکر و نظر. افلا تبصرون جو آگے اس نے کہا بصارت کے ساتھ بصیرت بھی رکھتے ہو. ہماری آنکھیں تو دیکھ لیتی ہیں کہ دن چڑھ گیا اب رات پڑ گئی. بصیرت بھی ہے. بڑی گہری چیز کہہ دی. عزیزہ نے مان اس طرح سے قرآن سمجھ میں آتا ہے کہ پڑھتے ہو جب آؤ تو کہا کہ افلا تبصرون. یہاں یہ کہا دن اور رات کا جو اختلاف ہے بات یہ چلی آ رہی ہے نا, ذہن میں نہیں آ سکتا کہ اس میں بصیرت کی کون سی ضرورت ہے. یہ تو بصارت ہی کا سارا تعلق. روشنی آ گئی اندھیرا ہو گیا وہ کہتا. اور بصیرت دوسری جگہ ہے اختلاف اللیل والنہار آیۃ لقوم یتفکرون. یہ جو اختلاف لیل و نہار ہے دن اور رات کی جو ایک گلابی گردش ہے اس کے اندر ارباب فکر و نظر کے لیے حقائق تک یا حقیقت تک پہنچنے کی بڑی نشانیاں ہیں. وہ ان چیزوں کو ارباب فکر و نظر کے کو مخاطب کرتے ہیں کہ تمہارے سوچنے کی بات. کہا سوچنے کی بات وہ جو وہ تالا ہوتا ہے نا حرفوں والا, وہ ذرا سے کلیدی چیز وہ بتا دی جائے تو جھٹ سے کھل جاتا ہے. آیت اگلی آیت میں ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. مِن رحمتِهِ یہاں کھڑے ہو جانا پڑتا ہے. اب ہمارے یہاں تو رحمت کا ترجمہ ہی رحمت ہے. بارش جو ہے باران رحمت اس کو کہتے ہیں. ابھی ایک دوست بتا رہے تھے کہ صاحب ایسی وقت بے وقت ہوئی ہے اور اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ اتنی وہ فصل ہوئی ہے گیہوں کی اور وہ ساری پانی میں ڈوبی ہوئی ہے. رحمت کے معنی ہے. سوال یہاں ہے کہ یہ اختلاف ہے لیل و نہار کہتا ہے اس کے اندر رحمت کی بات. اور رحمت آپ کو معلوم ہے, اب آپ تو جتنے عرصے سے درس سن رہے ہیں, رحمت کے معنی ہوتے ہیں اس طرح سے نشو و نما دینا کہ محسوس اور معلوم بھی نہ ہو کہ نشو و نما ہو رہی ہے. جیسے رحم کا لفظ جو ہے وہاں سے رحمت ہے. جس طرح جنین کی پرورش رحم مادر میں ہوتی ہے اس قسم کی اس انداز کی جو پرورش اور نشو و نما ہے اسے رحمت کہا جاتا ہے. علاوہ اور چیزوں کے عزیزہ نے مان اس نشو و نما میں وہ بچہ نہ کسی کا دست نگر ہوتا ہے نہ محتاج ہوتا ہے نہ وہ کوئی وہ نشو و نما کرنے والی ماں اس سے شکریہ ہی مانگتی ہے نہ اس سے تمنا مانگتی ہے. یہ بھی بڑی چیز رحمت. کسی کی احتیاج نہ ہو نشو و نما دینے والا شکریہ تک کم ہوتا ہے. بہرحال نشو و نما کی بات ہے. اختلاف ہے لیل و نہار کے اندر یہ کہا کہ اس انداز کی نشو و نما ہے تمہاری. افلا تم اور نہیں کر فکر نہیں کر.
ہم نے کیا غور و فکر کرنی؟ ہماری غور و فکر تو 1000 برس سے تارے پڑ گئے ذہنوں کی، سوئچ آف کر دیے گئے. جس راستے کے اوپر چلے آ رہے ہیں اسلاف، اس راستے کے اوپر بھیڑوں کی طرح چلے جانا، یہ ہے اصل دین. ذرا ساری تاریخ میں آپ نے دیکھی، کسی نے بھی اگر ذرا غور و فکر سے کام دیا انہوں نے کھال کھنچوا دی. تو جس قوم کے غور و فکر صدیوں سے اس طرح سے اسے محروم کر دیا جائے، وہ تو یہ فائدہ ہے فطرت کا کہ جس عضو سے کام لینا چھوڑ دیا جائے، کچھ عرصے کے بعد فطر اس کو معدوم ہی کر دیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ بیکار ہے اس کے لیے. کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ مدد پرست قوموں کی طرح ہماری بھی یہ صورت ہو گئی ہے کہ شاید عقل و فکر کی صلاحیتیں جو تھیں وہ شاید ہمارے ہاں معدوم نہیں تو مفلوج تو ضرور ہو چکی. اور یہ قدم قدم کے اوپر کہتا ہے غور و فکر، یہ اختلاف لیل و نہار کے اندر کہتا ہے کہ رحمت کا سامان ہے. سامان نشو و نما غیر محسوس طور پہ جو ہوتا ہے وہ ہے. غور کرو. آئیے میں پوری تفصیل میں تو نہیں جا سکتا، بڑا اہم موضوع ہے یہ دن کی روشنی اور رات کی تاریکی میں جو نیند ہے. تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ نیند میں کچھ سکون ہو جاتا ہے، بس اتنی سی چیز ہی ہم جانتے ہیں. پوچھو یورپ کے محققین سے، مستشرقین سے، کہ اس نے جو قرآن نے کہا کہ اس میں سامان رحمت ہے، سامان نشو و نما ہے، ان سے پوچھو سامان نشو و نما، وہ بتائیں گے آپ نیند کے اندر ہوتا کیا. کتاب تو کسی اور سبجیکٹ پہ ہے، میرے پاس بھی سامنے ہے، نام ہے اس کا سپر نیچر، لیکن اس میں ضمن نیند کے متعلق بھی بات تو ڈریمز کے متعلق اس میں کیا نہیں تھی، نیند کے متعلق ضمن بات کر رہا ہے. کوشش کروں گا کہ عام فہم الفاظ میں بات آ جائے، کیونکہ یہ تو بات بڑی اونچی سائنس کی ہے. ہمارا جسم جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے سیلز کہلاتے ہیں، وہ ذرا ذرا سے مائکروسکوپ میں نظر آتے ہیں، وہ سفید سفید سے جرثوم میں یا جراثیم ہم ان کا ترجمہ کرتے ہیں، اصل میں وہ سیلز ہوتے ہیں. سارا جسم انہی کے بنا ہوا ہوتا ہے. وہ ایسی بات نہیں ہے کہ ایک دفعہ وہ سیلز بن گئے ہیں اندر تو وقت بنے ہوئے رہتے ہیں، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اندر ہوتا کیا ہے. ہر آن اندر ایک میٹابولزم اسے کہتے ہیں ان کی اصطلاح میں، کہ یہ سیلز جو ہیں جن میں انرجی ختم ہو جاتی ہے، یہ ہماری ساری انرجی ہے نا جس کے اندر وہ ختم ہوتی ہے، وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں، ماتے چلے جاتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں، ہر سانس میں، اور کروڑوں کی تعداد میں وہ نئے سیلز جو ہیں نئی توانائیوں والے وہ پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. یوں یہ سلسلہ قائم ہوتا ہے. ہمیں تو اس کا دیکھیے وہ رحمت کی بات جو کہہ رہا ہے، کبھی محسوس ہوتا ہے ہمیں کہ ہمارے اندر یہ ہو رہا ہے. ساری زندگی کا دار و مدار اس میٹابولزم کے اوپر ہے کہ وہ سیلز ناکارہ جو ہیں، اگر وہ ناکارہ سیلز وہ ڈیڈ ہو کر مردہ ہو کر نکل نہ جائے، اندر آپ کے اس قسم کا سڑان پیدا ہو جائے، زندگی ختم ہو جاتی ہے اس سے. اور اگر وہ جو مرنے والے سیلز ہیں ان کی جگہ نئے سیلز پیدا نہ ہوں تو اس کے بعد موت اسی کا نام ہوتا ہے. نئے سیلز پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اندر، اسے موت کہتے ہیں. یہ میٹابولزم جو ہے انسانوں کے اندر، یا یہ جہاں زندگی ایسے پہنچی جس کے اندر نیند بھی ہوتی ہے، یہ جانور جو ہیں حیوانات جو ہیں ان میں بھی نیند ہوتی ہے، پرندوں میں بھی ہوتی ہے، جہاں لائف ہوتی ہے اس انداز کی وہاں نیند ہوتی ہے. میٹابولزم جو ہے یہ کیسے ہوتی ہے، فکرہ اسی کا میں پڑھ کے سنا. Metabolism of every species is the circadian rhythm, the alternation of light and dark.
کہ یہ میٹابولزم کا جو نظام جاری ہے وہ یہ جو دن اور رات روشنی اور تاریکی جو ہے ردم کی طرح تال کی طرح آتی ہے، یہ گردش کس کی وجہ سے میٹابولزم جاری ہے جسم کے اندر؟ عزیزان ایمان، ان سے پوچھو قرآن کیا کیا گیا ہے کہ اختلاف لیل و نہار کے اندر تمہارے لیے غور و فکر کرنے والے اور رحمت کے سامان اس کے اندر ہے۔ اللہ سرکیڈین ردم، کیا الفاظ ہے، دی آلٹرنیشن آف لائٹ اینڈ ڈارک ردم۔ دل کی دھڑکن آپ کو پتا نا کہ ردم کہلاتی، اس کو تال کہتے ہیں، نبض ایک ردم کہلاتی ہے۔ یہ جو نبض سے بہت کچھ معلوم ہوتا ہے، وہ ذرا سا فرق اس تال میں آتا ہے۔ موسیقی کو شناس آ جائے وہ جانتے ہیں کہ اس سے فرق کتنا پڑ جاتا ہے، سارے رات کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ ایک تال کا سیکنڈ کے 1000 میں اسی کے برابر فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں سرکیڈین ردم، دی آلٹرنیشن آف نائٹ اینڈ ڈے۔ اس سے میٹابولزم کا جو نظام ہے وہ جاری رہتا ہے۔ کہتا ہے کہ ایز وی فال اسلیپ، یا پھر وہ دو ٹرمز ان کے یہاں آتی ہیں، یہ الفا ویوز ہوتی ہیں اور ڈیلٹا ویوز ہوتی ہیں اندر، وہی جو جن سے کچھ ضائع ہوتا ہے اور بنتا چلا جاتا ہے۔ ایز وی فال اسلیپ دی الفا ویوز گریجولی ڈس اپیئر as the rhythm slows down to the long, quiet delta wave at 1 to 3 cycles per second. ایک سیکنڈ سے 1 یا 3 گردشیں ہو جاتی ہیں پوری اس کی۔ ایک قسم کی ویو جو ہے، وہ ویو جو ہے دوسری الفا ویو ڈیلٹا کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہ اس طرح سے اس گردش کے اندر ردم کے ساتھ ہوتی چلی جاتی ہے نیند کی حالت کے اندر۔ کہتا یہ ہے کہ جسم کے اندر یہ جتنے ہم کام کاج کرتے ہیں اس میں ساری توانائی ہماری صرف ہوتی ہے۔ ورزش کے بعد بھاگنے دوڑنے کے بعد تھک کیوں جاتا ہے آدمی؟ اندر کمی واقع ہو جاتی، جسے ہم پروٹین کہتے ہیں، یہ گوشت مسل وغیرہ یہ سارے سیلز ہی ہوتے ہیں۔ زیادہ بھاگ دوڑ میں، زیادہ ورزش کرنے میں، توانائی صرف کرنے کے اندر یہ زیادہ تعداد کے اندر یہ جلدی سے ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے نا کہ تھکنے کے بعد پھر کہتے ہیں یہ ورزش کے بعد بڑی ڈاڈی سونی نیند آتی ہے۔ وہ نظام ہے اس کا کہ اس کے بعد نیند آتی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ Regeneration and replacement depend on the synthesis of new protein, and most of this seems to take place during sleep. یہ جو اتنی توانائی صرف ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ آپ دیکھتے ہیں گوشت بھی کم ہو جاتا ہے، مار کا اور توانائی جو صرف ہوتی ہے تو بیٹے مسل جڑے نہیں رہ جاتے آگے جو پروٹین جو اندر ہے گوشت جسے ہم کہتے ہیں وہ ختم ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اس کے فوری بعد فطرت خود تھکے ہوئے کو نیند کی طرف لے آتی ہے۔ کسی سونی ڈاڈی ماں ہے یہ بچوں کو سلا دے دی ہے نا، لگتی ہے نیچر نیند کی طرف لے آتی ہے، اور نیند کی حالت میں اسی ردم کے طریقے کے اوپر یہ جو پروٹین ضائع ہو گیا ہوا ہوتا ہے اس کی ری جنریشن اینڈ ریپلیسمنٹ ہوتی چلی جاتی ہے نیند کی حالت۔ من رحمت ہی جعل لکم اللیل والنہار۔ Human growth hormones are manufactured during this time, and the rate of cell division increases soon after falling asleep. یوں ہی نیند آئی، غالب ہوئی، ہارمونز بننے شروع ہو گئے، سیلز کی سپلٹ کی ڈویژن جو تھی اس میں جلدی سے تیزی آ گئی، بننے شروع ہو گئے۔ نیند کے بعد جو ریفریش اٹھتا ہے نا آدمی، وہ ہوتا کیا ہے؟ وہ جو ضائع شدہ یہ سیلز وغیرہ ہوتے ہیں ان کی ریپلیسمنٹ ری جنریشن جو ہے یہ ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ نیند میں ہی ہوتی ہے۔
ایک اور چیز اس سے بھی آگے ہوتی ہے، دماغ انسان کا انسانی دماغ کے اندر جو گرے میٹر ہے نا، مغز جنوں سے کہنے ساڑھے تین ہی کام ہوتا نا کہ ان کو ان کے کھا لینے بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ یہ جو مغز ہے اندر برین کے، یہ بچے کی پیدائش سے 2 مہینے پہلے یہ بننا شروع ہوتا ہے، اور پیدائش کے بعد قریب 1 مہینے تک بڑی صورت سے اس کا بننا ضروری ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پیدائش کے بعد بچہ 24 گھنٹے میں سے 20-22 گھنٹے سوتا ہے، یہ نیند کے عالم میں بنتا ہے۔ It seems that while the body is repaired in orthodox sleep, brain receives attention in the alternate periods when more blood flows to the head and more heat is generated there. نیند کے عالم کے اندر باقی جسم کے اعضاء جو ہے وہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں، خون جتنا ہوتا ہے وہ برین کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اور وہاں یہ جتنے بھی یہ سیلز وغیرہ تھکے ماندے ہوتے ہیں، ریپیئر ان کی کہتے ہیں، ریپیئر ان کی وہاں ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ نیند میں یہ ہے، انہوں نے تجربے کیے سلیپ لیسنس، ابھی تو انہوں نے پتا انیندرا کہتے ہیں، اردو کی بے خوابی وہ بات نہیں کر رہا، یہ گل انیندرے دوں انیندرا سے معصوم ہے۔ یہ انہوں نے یہ سلیپ لیسنس جو ہے اس کے اندر یہ گرپ، یہ فزیکل چیزیں، یہ بظاہر کافی وقت تک یہ ٹھیک رہتی، تو اور آگے پہنچی موضوع نہیں، پتہ نہیں ماخذ میں بات سنی یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے مسلسل جاگنے کا عمل جو ہے یہ ہمارے ہاں کے تصوف میں، ہندوؤں کے یوگا میں یہ ایک مشق ہوتی ہے، جگاتے ہیں۔ یہ آپ کے ہاں کا یہ درویش جو ہے یہ تو گزرا ہے ان مرموں، پتہ نہیں بات کہتے تھے۔ یہ ریاضت میں، مراقبے میں یہ چیز آتی ہے جاگنے کی، جو جگاتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ وہ جو کنسنٹریشن والی بات جو ہے وہ نہیں رہتی، تو عجیب عجیب قسم کے پھر عجائب اور تجسماتی چیزیں ذہن میں آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو کہتا ہے ان کو، یہ کہہ رہے ہیں، کہتا ہے ان چیزوں کو یہ اولیاء اللہ کہہ کے پکارتے اور سارا جگاتے رہے، چپتا ہوتا ہے، جسے بھی پتا ہے کہ کیا کیا پھر اس کے ساتھ نظر آتا تھا۔ کنسنٹریشن کا تو وہ بھی ہوتی تھی، جس طرح سے جیتا ہے جیسے خواب میں ہوتا ہے، جاگتے میں ایسے ہونے لگ جاتا ہے آدمی، کہ آدمی سمجھ رہا ہے کہ میں پہنچ ہوا ہے جی، بائک کی منزل باقی رہ جاتی ہے، ایک منزل لگے ہوئے تو مینٹل ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے، پہنچے ہوئے تو ہوں یہ پتا نہیں میں کتنے پہنچے ہوئے ہونا ہے۔ آپ کے یہاں اسے مجبور کہتے ہیں نا، یہ بالکل پہنچ جاتا ہے۔ عزیزان مان، لیل و نہار کی گردش دلاتی، جس کے اندر اس نے کہا کہ اس کے اندر تو سوچنے والوں کے لیے بڑی حقیقت تک پہنچنے کی نشانی ہے۔ کہا کہ رحمت ہی جعلا لکم اللیل، یہ تو تمہارا غیر مخصوص طور پر ذریعہ نشو و نما ہے جو دن اور رات کی گردش اور اختلاف کے اندر قائم ہوتا ہے۔ ردمکلی ان کا جو آنا ہے، ردمکلی ان کا جو آنا ہے، ایک کے بعد دوسرا جو آنا ہے۔ دن کے اجالے میں تم آتے ہو لتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، ٹھیک ہے، ریپیئر ہو چکے ہیں تمہارے پرزے، نئی توانائی آ جاتی ہے، نئے سیلز بن جاتے ہیں، نئی توانائیاں اس میں آ جاتی ہیں، تاکہ تم پھر
تلاش معاش میں نکلو اور تمہاری محنتیں بھرپور نتائج پیدا کریں. یہ ہے وہ قصہ. کہا دیکھا ہمارا قانون مشیت تخلیق اور یختار کیسے کام کرتا ہے. یہ تو عزیزان مان یہ جو فزیکل کائنات طبی ہے اس کے اندر جو سچ مچ کی رات اور دن آتا ہے اس رات کے سکون میں یہ کچھ ہوتا ہے کہ تسکن قرآن نے کہا ہے اس میں تاکہ یہ جو حرکتیں ہیں موومنٹس ہیں کچھ وقت کے لیے اسٹاپ ہو جائیں اور جو میں نے ابھی کہا ہے خون اور ہیٹ جو ہے انرجی اور زیادہ سے زیادہ دماغ کی طرف چلی جائے ریپیئر ہو جائے تو تسکن بھی کہتا ہے کہ جو نظام غلط ہو باطل اور ظلم پر مبنی ہو وہ کہتا ہے اس میں جاگنے والوں کو بھی یہ سکون میسر نہیں آتا. ان کے سیلف کی ریپیئر نہیں ہوتی, ان کے نئے سیلف بنتے نہیں, طرف تو ہوتے ہیں زیادہ سپیڈ کے ساتھ, بنتے نہیں. انہیں تو عزیزان من رات کو بھی ساؤنڈ سلیپ نہیں ملتی. اسے یہ ان کی ٹرم میں پیراڈاکسیکل سلیپ کہتے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ وہ جو قوموں کی زندگی چلی آ رہی تھی درمیان میں یہ چیز لا کر کیسے آگے پھر پہنچایا کہ بابا یہ سکون جو ہے ذہن کے اندر اتنی سونی نیند آ جانی جڑی ہے اس میں راز ہے اس چیز کا رحمت کا ہماری نشو و نما کا. اس میں کھوئی ہوئی توانائیاں باز آتی ہیں, اس میں طلب شدہ سیلف کی باز آفرینی ہوتی ہے, اس میں کنسنٹریشن کی قوتیں مرتکز ہوتی ہیں ایک پوائنٹ کے اوپر. اس سے ہی ارتقاء کا سلسلہ آگے جاری رہتا ہے. فزیکل کائنات کے اندر اگر کسی میں یہ استعداد نہیں رہتی تو وہیں رک جاتی, اس درخت میں بہار نہیں آتی کہ جس کی جڑ کو پورا کھا گیا. اس قوم پہ زندگی کی بہار نہیں آتی عزیزان من کہ جس قوم میں ذہنی اور قلبی سکون اٹھ گیا. لتسکنوا کہا کہ یہ چیز تو ہماری پیدا کردہ کائنات کی ہے کہ ہم یہ دن اور رات کی گردش دلابی آلٹرنیشن جو ہے اس کو لاتے ہیں, خود لاتے ہیں. تمہارے ہاتھ میں اگر ہو یہ بات بھی تو تم ایسا بھی نہ ہونے دو, یہ ہم کرتے ہیں. لیکن یہ تو فزیکل لائف کے متعلق ہے. تمہارے ہاں کی جو انسانی زندگی ہے اس میں تو یہ چیز تمہارے نظام کو کر دی جائے کہ کام کے لیے وقت دے, پروگرام کے لیے, تو اس کے بعد قلبی اطمینان اور ذہنی سکون کے لیے بھی وقت دے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ترجمہ ہمارے ہو جاتا کافی تم شکر کرو الحمدللہ اللہ تعالیٰ شکر. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شکر کے معنی ہوتے ہیں محنت کا بھرپور نتیجہ مرتب ہونا. کبھی زندگی میں جس کو رات کی نیند میں سکون نہیں ملتا اس کی محنت بھرپور نتیجہ نہیں پیدا کر, محنت کر ہی سکتا. انسانی نظام کی زندگی میں بھی اگر محنت اور کام کر لے تب تک وہ من بدلے ہی. اس کے لیے محنت مشقت کرنے کے بعد اگر قلبی اور ذہنی سکون میسر نہیں آتا تو پھر اس کی طرف شدہ توانائیوں کی بات نہیں ہوتی. کہتا یوں تو ہمیں مرتی. رب دیکھا عزیزان رب ہے کائنات, لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے ٹپکتی جیمز جینز ہے اس دور کا علم الاخلاق کا سب سے بڑا ماہر. مسٹیریس یونیورس بات اس میں ہوگی. کہتا کیا معلوم آپ لوگوں کو کہ یہ کائنات میں رب کیا ہے. اس نے ایک لکھا ہے کہ میں یہاں کھڑا جو انگلی ہلا رہا ہوں مریخ کے اوپر اس کی حرکت جا رہی ہے. اور آج تجربے نے ثابت کر دیا عزیزان من کہ یہ رب کتنا ہے. مریخ پہ تو ابھی نہیں پہنچے, چاند کے اوپر جو پہنچے ہوئے تھے اور یہاں بیٹھے ہوئے زمین کے اوپر ان کے ساتھ رب کی یہ کیفیت کی کہ وہاں کے ایک وہ جو اس
کے اندر تھا جہاز کے، اس نے یہ کہا کہ یہ اس وقت یہ اطلاع مشین کے اوپر جو تھا وہ اس وقت یہاں نہیں ہے. یہ زمین والا کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ سو رہا ہے. میں پوچھا کہ یہ کیسے معلوم ہے؟ کہنے لگے کہ اس کی دل کی حرکت جو ہے وہ سلو ہو گئی ہوئی ہے، یہ نیند میں ہوتی ہے، جاگنے میں نہیں ہوتی. اس کے دل کی حرکت کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے، اور ریکارڈ میں مائنیوٹ اتنا ہے وہ کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ حرکت جو ہے یہ سلو ہوئی ہے، یہ اتنی سلو نیند میں ہوا کرتی ہے. وہ وہاں کہتا ہے، یہ یہاں سے کہتا ہے کہ اس کو سو لینے دو تھوڑا سا، مجھے پتا ہے وہ سو رہا ہے. قرآن میں الحمد سے والناس کا عزیزان ایمان یہ ربط ہے. کہ کائنات کی تو انگلی نبض انسانیت کے اوپر ہے. اسی لیے اس نے کہا تھا کہ ہم جانتے ہیں ربوں کا جعل ماں تو کنوں صدور ہوں وما یعلنون، جو کچھ اظہار کرتے ہیں اسے بھی ہم جانتے ہیں، جو ان کے اندر ہوتا ہے اس کو بھی ہم جانتے ہیں. تو ہم سے چھپ کے کہاں چلے جائیں گے؟ ہمارا قانون تو محیطم بالکافر، گھیرے ہوئے ہیں ان سب کو، وہاں سے نہیں جا سکتے. اور اس کے بعد وہی موضوع جو چلا آ رہا تھا، وہی قیامت کا نقشہ جسے ہم کہتے ہیں، وہی عدالت کا کٹہرا، وہی اس کے اندر مجرم. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. اس تباہی کے وقت پوچھا جائے گا ان سے کہ بتاؤ وہ تمہارے بڑے بڑے حمایتی، بڑے بڑے مددگار، مدعی تزعمون، جن کو اپنے ذہن میں تم خدا بنایا جائے، کہاں ہے وہ آج کہ تمہیں بتا لیں اس سے آگے. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہر قوم میں سے ان میں سے ایک ان کا بڑا لیڈر جو ہے بطور گواہ کے نگران کے جو وہاں ملتا تھا، اس کو ہم بلائیں گے تو ماحول کرائیں گے. عزیزان مان، عدالت خدا بندی ہے جس خدا کو مجرم کے دل میں گزرنے والے خیالات کا اثر نہیں کرتا ہے. ایک بات سمجھ رکھیے کہ قرآن کریم میں یہ جو نقشے دیے ہیں نا اپنے قیامت کے، عدل کے، مکافات عمل کے، وہ دراصل اس نقشے کے اوپر آپ کا نظام عدل جو ہے اس کو استوار کرنا چاہتا ہے کہ اس ٹائپ کا ہونا چاہیے تمہارا نظام عدل اس اندازے کا، اس ٹائپ کا، اس نقشے کا ہونا چاہیے جو ہم بتا رہے ہیں کہ قیامت میں ہم یہ کریں گے. سب کچھ علم ہے، ٹھیک ہے، مجرم کام کھڑی ہے، خدا نے فیصلہ دینا ہے، ایسے نہیں فیصلہ دے رہا، کہتا صفائی کا موقع دیں گے، بلاؤ جن کو تم نے بلانا ہے، جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ انہوں نے یہ کچھ کیا، ان کو بھی بلاؤ، وہ آ جائیں گے سامنے. عزیزان ایمان، عدل کی بنیاد فَقُلْنَا آتُوا بُرْهَانَكُمْ، عدالت میں کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دلیل اور برہان لاؤ اپنے دعوے کی. اللہ دلیل اور برہان، ایسے ہی کسی کے خلاف ہم فیصلہ دیں. میں نے کہا پہلے یہ کہا کہ ہم کو تم سے گزرنے والے پیارا، لیکن ایک ہمارے ہاں وہ مشہور ہے فکرہ کہ یہی نہ ہو کہ جسٹس از ڈن، کہ عدل ہو رہا ہے، سیم ٹو ہیو بین ڈن، معلوم ہو ہر ایک کو کہ عدل ہو رہا ہے، نظر آ جائے کہ عدل ہو رہا ہے. یہ بڑی چیز ہے. قوم میں اعتماد پیدا اسی صورت میں ہوتا ہے جب قوم کو یقین ہو کہ عدل ہو رہا ہے. یہ جو چیز ہے کہ ہم دل کے حالات سے بھی واقف ہیں، اور اس کے باوجود کیفیت یہ ہے کہ عدالت بیٹھی ہے، کٹہرا بھی ہے، مجرم بھی ہے، گواہ بلائے جا رہے ہیں، ان کے ہاں کے سرگنوں کو بلایا جا رہا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اچھا بھائی تم پیش کرو اپنے ہاں کی برہان جو پیش کرنا چاہتے ہو. مطلب یہ ہے کہ اس انداز کا تمہارا نظام عدل ہونا چاہیے. فَعَلَمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. کہا کہ اتنے مواقع بہم پہنچانے کے بعد پھر انہوں نے خود اقرار کر لیا کہ واقعی ہم غلط راستے پہ تھے،
صحیح راستے پہ صحیح راستہ وہی تھا جو خدا نے مقرر کیا ہوا تھا. تو اس طرح سے غلان ہم ماکان جب کروں وہ چیزیں جو اختراع سے انہوں نے جو چیزیں غلط جھوٹ اختراع سے جو چیزیں انہوں نے مہیا کر رکھی تھی یوں ان کی وجہ سے ان کی تباہی ہوئی. پورا نقشہ دے رہا ہے عدالت کا. یہ عدالت ہے جس میں مجرم سے کہا جائے کہ ہاتھ برہان ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کا اپنا جاننا جو ہے اس کو وہ انٹرفیئر نہیں ہونے دیتا بیچ میں کہ ہم جانتے ہیں اپنی زبان سے سمجھائیے. وہ جو میں نے کہا تھا قرآن نے جو کہا ہے کہ یہ کیا سوچتے ہوئے کہ وہاں کی آمد میں یہ ہوا یہ کریں گے. بابا ہوگا اتنا ہی تمہارا اعمال نامہ آج تمہاری گردن میں لٹکے ہوئے اب آج لکھتے ہوئے ہے اس دن کھول دیا جائے اور پھر کہا جائے گا اقرا کتاب ہے. کہا جائے گا کہ اپنا اعمال نامہ آپ پڑھ اور پھر آگے کہا گیا گا کہ آج تم اپنے متعلق آپ ہی فیصلہ بھی کر دو. بات ہوئی نا عدل. یہاں تک آیا پھر وہی بات آ جائے گی کہ صاحب کو رب کیا ہے. آ گیا انا قارون کانا من قوم موسیٰ. قارون کی بات آئی. قرآن پہ درس دیا جا رہا تھا ریڈیو کے اوپر نشر ہو رہا تھا. بہت بڑے علامہ صاحب درس دے رہے. قرآن پہ بات آئی تو وہ کہنے لگے کہ قرآن تو بڑی مزمن کتاب ہے مبہم کتاب ہے بے ربط کتاب ہے. میں نے کہا اور بھی کوئی نقص نکل سکتا ہے تو نکال دیجیے. تو سامنے ہے نہیں نا تماچا مارنے والا. تو تماچا جدو پیدا ہوتا ہے گا تو دوبارہ نکال دینا ہوں. ریڈیو پہ کہہ رہے ہیں بے ربط. کہنے لگے ایسے ہی ہے جیسے دسترخوان پہ بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں صاحب بچہ کھانے میں بیٹھا ہوا ہے اس کو وہ سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا یہ چیز اچھی ہے یہ یوں کیا کرو وہ کیا کرو. وہ بچہ اتنے میں وہ ڈوبا یا ڈبکی جو ہے اس کا ڈکما جو ہے وہ اس کو دسترخوان پہ گر جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو دیکھو میاں دیکھو اچھی طرح سے سلیقے سے کھاؤ نا. دیکھو تم نے کیا کیا دسترخوان ستیہ ناش کر دیے تم نے. اور یہ کہنے کے بعد پھر کہتا کہ اچھا میں کہہ رہا تھا کہ تم سچ بولا کر. تو کہنے لگے یہ بیچ میں جو ایسی باتیں آ جاتی ہیں نا قرآن میں وہ ایسے ہی ہیں جیسے وہ بچے کو بیچ میں سمجھا دیتا ہے. یہ قرآن کا رب زیادہ ہوتا ہے. رنگی کو سب لوگ آگے تو بات آگے قرآن تو چاہیے. یہ جو پہلے تباہیوں کے دو سبب بتائے تھے جو پیچھے چلا آ رہا تھا سلسلہ اس میں ایک تو ملوکیت ارباب اقرار دوسری مذہبی پیشوائیت. فرعون کا قصہ تھا حامان کا قصہ تھا. قوموں پہ تباہیاں ان کی وجہ سے انہی کے متعلق تھا کہ ذرا ان کو بلاؤ. لیکن ایک اور بھی تو وجہ ہوتی ہے قوم کی تباہی کی اور وہ ہوتی ہے سرمایہ داری کا نظام. وہ جو تیسرا ستون ہے نا اس تباہی کا اس کا نمائندہ ہے قارون. دو کا ذکر پہلے آیا تھا ان قارون جس کا ذکر میں آیا ضروری اب وہ آ گیا. یہ قارون کے متعلق خاص طور پہ کہنا من قوم موسیٰ بڑی اہم تھی. یہ قومیں جو دوسری قوموں کے اوپر آ کے حکومت کرتی ہیں باب اقتدار جو ہوتی ہیں دوسری قوم ہوتی ہے دوسری قوم کو آ کے دباتی ہے. وہ باب اقتدار بھی جو بن جاتے ہیں اس میں سے وہ ایک الگ گروہ ہو جاتا ہے. یہ مذہبی پیشوائیت بھی ایک نمایاں الگ گروہ کی شکل میں ہوتا ہے. علماء کرام جن کو کہہ دیتے ہیں ہم جو مذہبی پیشوا کہہ دیتے ہیں احبار اور رہبان کہہ دیتے ہیں. یہ جو مہاجن ہوتا ہے سرمایہ دار جس کو کہتے ہیں وہ اسی قوم کے اندر ایک فرد ہوتا ہے. عجیب بات کہی قرآن نے کہ یہ ان میں سے الگ نہیں ہوتا. یہ ان کے اندر ہی ہوتا ہے اور خون چوستا چلا جاتا. یہ فرعون نہیں تھا کہ دوسری قوم کا تھا. یہ حامان نہیں تھا. یہ قوم موسیٰ کے اندر ہی تھا. اور قیامت یہ ہوئی کہ
اس سے حامان اور فرعون سے تو پیچھا چھڑا کے حضرت موسیٰ لے آئے بنی اسرائیل کو، جہاں یہ قارون ساتھ ہی آ گئے، یہ پیچھے نہیں چھڑ۔ عجیب چیز ہے، قارون ساتھ ہی آ گئے۔ بقا علیہم، کہتا ہے قوم کے اندر کا ایک فرد، اور کوشش یہ کہ میں انہی کے اوپر چڑھ جاؤں، انہی کا پیسہ، انہی کی محنت، انہی کے اندر، اور جذبہ یہ ہے کہ ان کے اوپر غالب آ جائیں، ان کے اوپر چڑھ جاؤں۔ عزیزان من، پیسے کی محتاجی سے یہ مقروض جس طرح سے دبتا ہے، حاکم کا ڈنڈا بھی اس طرح سے نہیں دبا سکتا، تو وہ تو پھر بھی فزیکل باڈی انسان کی جو طبیعی زندگی ہے اسی کے اوپر وہ ہوتا ہے۔ یہ تو سہان روح ہوتی ہے، یہ تو ایک سیکنڈ کے لیے، ثانیہ کے لیے اطمینان ہی نہیں آنے دیتی۔ بغا علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوۃ، بڑی دولت جمع ہو گئی، اتنے خزانے بھر دیے۔ اس زمانے میں تو یہ ابھی نوٹس نہیں چلے تھے نا، لاکھ روپے کے بھی ہو تو جیب میں آ جاتے ہیں، وہ تو دھات کے روپے ہوتے تھے، کے روپے تو آپ کو معلوم، بچپن میں کہا کرتے تھے ہمارے یہاں، پتہ کبھی کچھ اور سے آتا تھا تو کہا کرتے تھے بچے بھائی جہاں تھوڑے سے چکنا ہے وہ لے جائے، وہ نہیں اٹھائے جاتے، تاکہ وہ اتنے بڑے اس نے جمع کر لی تھی دولت، وہ بڑے بڑے پہلوان ہی اس کو کہیں اٹھا سکتے تھے، دولت کی کثرت کو جو بتایا۔ وقال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، قوم جو تھی وہ اس سے کہتی تھی اس روپے کے من کا تفرح، یہ اوچھا پن جسے ہم کہتے ہیں، یہ استعمال ساڈے بچوں ہی ہے، اچھا نہیں ہے۔ آگے ایک چیز ہے، معقول دور کی ہے، لیکن ہر دور کے سرمایہ دار کے ساتھ بڑے خلاف اس کا ہوتا ہے، وقت فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا یحب المفسدین۔ بڑھیا، اس سے کام کہہ رہی ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ مال و دولت، محنت کرنا، کمانا یہ کوئی بری چیز ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ سب کچھ کر کے تم فقیری دھار لو، سنیاس دھار لو، ننگ گننگ ہو جاؤ، جنگلوں میں نکل جاؤ، فقیری درویشی دھار دو، ہم یہ بھی نہیں کہتے۔ ہم کہتے یہ ہے کہ ٹھیک ہے اپنا دنیا کا حصہ اس میں سے دو، لیکن سارے کا سارا ہی سمیٹ کے نہ بیٹھ جاؤ، دار الآخرہ مستقبل کے اوپر بھی نگاہ رکھو۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ احسن کما احسن اللہ ہو جائے، جس طرح سے تمہاری ہر کمی پوری ہوئی ہے، یہ تمہارے ارد گرد جتنے لوگ ہیں ان میں جو کمی رہ گئی ہوئی ہے اس کمی کو پوری کر تاکہ معاشرہ کا حسن قائم رہے، اسی میں تمہارا حسن قائم رہے گا۔ بہت بھوکے مارے نا تو اس میں کھو رہنے جاتے، کیا بات ہے قرآن، یہ تیرے انٹرسٹ میں ہے۔ اب یہ حاصل کے معنی اب کیا کریں گے بیچارے، کیا معلوم ان کو کہ بیلنس کیا ہوتا ہے قوموں کے اندر قائم رہتا ہے۔ یہ کہ یاد رکھ معاشرے کے اندر اگر یہ بیلنس قائم نہ رہے
منجی نو کانوں پی گئی تو تھلے لا دے نظام سرمایہ داری معاشرے میں منجی کی کانوں پا دیتی ادھر کا پاوا نیچے لائیے کہ ادھر لاؤ لائیے کیا کرتا ہوں کہ دونوں پاس زور کریے ٹوٹ جانی بیلنس کس طرح کا ایک نیند آتی ہے آپ کو نیند بیلنس ذرا سی ایک طرف سے ہوتی ہو ساری رات کروٹیں بدلتے ہیں اسے کہتے ہیں آسن کما آسن اللہ ہو جائے گا اور اس کے مقابل میں ہے ولا تبغل فساد کے در طبقات نہ پیدا کر ناوالیاں نہ پیدا کر خدا کے قانون میں یہ پسندیدہ چیز نہیں اسے کہتے ہیں فساد آپ دیکھتے ہیں آپ کے سرمایہ داری کے لیے لفظ فساد آ رہا ہے یہ نظام کے لیے حسن آ رہا ہے تو ہمارے حسنا آپ نے سمجھ لیا کیا ہوتے ہیں حسنات وہ تو یہ چیز ہے ناواریاں نکالنے کا یہ نہ کر عزیزہ نے مان 5-10 منٹ کی مجھے دے رہے ہیں اس کے ساتھ بات بڑی اہم آئی ہے نظام سرمایہ داری کی بنیاد کی یہ آج کے دور میں تو یہ بڑے بڑے کارخاندار بڑے بڑے کمرس والے تجارت والے یہ لوگ ہیں نا جن کے پاس یہ سارا ہوتا ہے یا کوئی فرق زیادہ سے زیادہ دولت اس سے جا کے یہ کہیے کہ صاحب یہ جو سب کچھ تم لے کے بیٹھ گئے اپنے ہی ان لوگوں کا اس میں حصہ نہیں بناتے تو یہ سارے کے سارے جو تم مالک نہیں ہو سکتے اس کا جواب کیا ہوتا ہے قارون کے زبان سے قرآن کہلا رہا ہے عزیزہ نے ہم بتا رہا ہے بات آج بھی صحیح ہے قیامت تک صحیح رہے گی ہر سرمایہ دار جو اتنی دولت سمیٹ کے بیٹھتا ہے کسی سے جا کے پوچھئے یہ جواب ملے گا جب کہا جائے گا کہ یہ جو زائد ہے یہ دوسروں کو دو ان کی ضرورتیں پوری ہوں تم کس حیثیت سے اس کے مالک بن بیٹھے ہو کیا جواز ہے تمہارے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے اس کی تمہارے پاس جواب عزیزہ نے من سنیے قال انما اوتیتہ علی علم عندی یہ میں نے اپنی ہنرمندی سے کمایا ہوا ہے کسی کو کیا حق حاصل ہے اس میں یہی جواب ہوتا ہے پرسنل پراپرٹی ذاتی ملکیت جو ہے اس کے حق میں نظام سرمایہ داری کی دلیل ہی یہ ہوتی ہے عزیزہ بڑے سے بڑے اکنامسٹ جو ہیں وہ بنیادی یہ رکھتے ہیں کہ ایک شخص جو اپنی محنت سے جو کچھ کماتا ہے وہ اسے حق حاصل ہے کہ وہ اس کی ملکیت میں وہ اس کا مالک ہے تم اسے چھین نہیں سکتے یہ ہے بنیاد اوتیتہ علی علم عندی کہ میں نے اپنی ہنرمندی سے کمایا ہے کیوں دے دوں کیا حق ہے کسی اور کا اس میں واحد مالک ہوں سنیے عزیزہ نے جی تو چاہتا ہے بیٹھے رہے تو تصوریں جانا چاہیے قرآن ہو آپ آباد ہو وقت ہو بات تو ہوتی رہے سنیے عزیزہ نے 39/49 وہاں قارون کی زبان سے وہ الفاظ کہلوائے گئے کہا انسان کی کیفیت یہ ہے کہ جب یہ کسی مصیبت میں پھنستا ہے دعائی دینے لگ جاتا ہے دوسروں کو بھی بلاتا ہے مدد کے لیے خدا پہ بھی دعائی دیتا ہے ٹھیک ہے اذا خولناہ نعمتا منا اور جب یہ خوشحالیاں آتی ہیں رافیاں آتی ہیں دولت سمیٹتا ہے اور اس سے اس وقت اسی قسم کا آدمی جس قسم کا یہ جس مصیبت میں یہ پہلے ذرا گرفتار تھا اسی قسم کا اس
سے جا کے کہا جاتا ہے کہ بھائی اتنا تمہاری ضرورت سے زیادہ یہ جو کچھ اچھا ہے، اس کے کس طرح سے مالک بن گئے؟ وہی الفاظ اعلیٰ انما اوتیتہ علی علم، کیوں دے دوں؟ میں اس کا واحد مالک ہوں، میں نے اسے اپنی ہنرمندی سے کمایا۔ وہی الفاظ جو قارون کے ہیں، لیکن آگے یہاں بات اور وہاں قارون کی بات ہوتی تو ہم یہ کہہ دیتے کہ یہ داستان پارینہ ہے۔ فرعون کے زمانے میں ایک قارون ہوتا تھا، اس نے اس کی قوم نے کہا، اس نے یہ جواب دیا تھا۔ یہ قرآن ہے، الفاظ وہی نقل کرنے کے بعد کہتا ہے قرآن ہر دور کا سرمایہ دار یہی جواب دے گا، اور اس کے بعد بل ہیا فتنۃ، اصلی فتنے کی جڑ یہ ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مصیبت یہ ہے کہ سمجھ سے کام نہیں لے۔ بات ہے کتنا کہ یہ بابا قارون کی بات نہ سمجھو کہ پرانی کہانی دہرائی جا رہی ہے۔ سرمایہ داری اپنی وجہ جواز ہی یہ پیش کرتی ہے، ہر سرمایہ دار کا یہی جواب ہوتا ہے۔ نظام سرمایہ داری کی بنیاد کی عمارت اس بنیاد پہ اٹھتی ہے کہ بل آتا نہ ہو ایک علم نہیں، میں نے اپنی ہنرمندی سے کمایا، تم کون ہوتی ہے اس کے اندر دخل دینے والے؟ بل ہے کتنا تم، یہ ہے جڑ فساد کی۔ واہ واہ، اور وہ اس فساد کی جڑ کو کاٹ دیتا ہے۔ وہ کہتا یہ ہے کہ جی یہ جو ہنرمندی جناب نے بتائی ہے، یہ صلاحیتیں اپنی، کاریگری اپنی، یہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ دو آیتیں اس وقت جلدی میں پیش کر دیتا ہوں۔ 16/71 واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، بات تو بڑی اہم تھی، معاشی نظام سارا آ جاتا ہے۔ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ زمانے کی صلاحیتوں میں فرق نظر آئے گا تمہیں، یہ ہے بات۔ فَالَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہتے ہیں یہ جو اس کے اندر کارخانے کے اندر یہ مالک بنا بیٹھا ہے، وہ اتنا کچھ لے جاتا ہے، یہ دوسرے جو ہیں ان کو پیٹ بھر کے بھی نہیں ملتا، بچے بھوکے مرتے ہیں۔ کہا کہ یہ چیز ٹھیک ہے کہ کمانے کی استطاعت، یہ استعداد ایک دوسرے سے الگ تھی، وہ تو اس لیے تھی کہ گھڑی کے یا مشین کے اندر مختلف پرزے ہوتے ہیں، تو ایک پیچ بھی ہوتا ہے اس کے اندر، کنر بھی ہوتا ہے اس کے اندر، پاور والا بھی چیز اس کے اندر ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں الگ الگ استعداد اور استعداد رکھتی ہیں تاکہ پوری مشینری جو ہے وہ کام کرے۔ اس میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ جو ایک پیچ بھی اگر اپنے مقام کے اوپر فٹ نہ بیٹھے تو ساری مشینری کھڑکھڑانے لگ جاتی ہے۔ اپنی اپنی قیمت ہوتی ہے، اس لیے یہ جو الگ الگ صلاحیتیں ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ان کے باہمی تعاون سے ایک مشینری معاشرے کی چلتی رہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جس میں زیادہ صلاحیت ہے وہ یہ کہے کہ اس میں سے میرا تو 90% حصہ ہوگا اور باقی جتنے مزدور کام کر رہے ہیں ان کا 10% حصہ ہوگا۔ کہنے کہ یہ ہے ذہنیت غلط۔ یہ کیوں نہیں کرتے کہ جو آیا ہے زیادہ سے زیادہ فہم فیہ سواء، برابر برابر اس کی تقسیم کریں، ہر ایک کی ضرورت پوری ہو جائے۔ یہ کیوں نہیں کرتے؟ کہا اس لیے نہیں کرتے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری کاریگری کی وجہ سے ہمیں زیادہ ملا ہے، ہماری صلاحیت زیادہ تھی، ہمیں زیادہ کی، ہم نے اس میں زیادہ لیا ہے، انہیں نہیں ہم دیتے۔ عزیزان ایمان، ایک لفظ میں بات کہہ گیا اور دوسری جگہ تفصیل کر دی۔ افا بنعمت اللہ یجحدون، اچھا کاریگری، صلاحیتیں، استعداد سارے کا سارا، اس نے یہ کہا کہ یہ اس کی اپنی چیزیں تھی، آپ بھول گیا کہ اس میں اس کا اپنا کتنا حصہ تھا۔ بہت اچھا دماغ لے کے آیا، پوچھو اس سے کہاں سے خریدا تھا؟ یہ پیدائش کے اعتبار سے جو دماغی فرق صلاحیتوں میں بچوں کے اندر ہوتا ہے، کہاں سے لیا تھا اس نے؟
پھر اس کے بعد جس معاشرے کے اندر یہ پیدا ہوا، بڑی اچھی استعداد کا بچہ بھی اگر کسی ایسے گاؤں میں پیدا ہو جائے جہاں مدرسہ ہی نہیں ہے، اس کی وہ استعداد و صلاحیت کس کام کی آئے گی؟ کچھ فتنہ ہی برپا کرے گا۔ یہ چیز کہ وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں تعلیم گاہیں ہیں، تربیت گاہیں ہیں، کہا یہ ان سے پوچھو کہ تم نے تنہا یہ پیدا کر دیا تھا، معاشرہ سارا مل کے یہ کچھ کر رہا ہے تمہارے لیے۔ پہلی نعمت صلاحیت فکری خدا کی عطا کرتا جس میں تمہاری کوئی کاریگری نہیں ہے، تمہارا حصہ ہی نہیں۔ دوسری چیز معاشرہ پورے کا پورا کہ جس نے اتنا کچھ اپنی محنتوں سے کما کے تمہارے لیے یہ سامان پیدا کیا، تعلیم کا، تربیت کا، جس میں تمہاری صلاحیتیں جو ہیں برومند ہوئی۔ تنہا تمہارا ہے یہ سب کچھ کرنا۔ اس کے بعد اپرچونٹی، مواقع، یہ معاشرہ کے پیدا کرنا جو تمہیں میسر آئے۔ پھر اس کے بعد یہ جتنے تمہارے ساتھ کام کرنے والے انسان ہیں، جن کے بغیر اکیلے جہاں کارخانے میں کھڑے ہو کے کما کے بتا دو ذرا، یہ پورے کے پورے یہاں ہیں۔ پھر یہ کنزیومرز آئے باہر، سارے دین جو ہیں، وہ اگر یہ لینا بند کر دے تو نانی یاد آ جائے میاں تم۔ کہاں پوچھتے جاؤ اس سے کتنا حصہ ہے اس کا۔ آنکھ نرگس کی، دہن غنچے کا، حیرت میری، ان کی تصویر میں پوچھے کوئی ان کا کیا ہے؟ چچا کے علاج میں ہندی پوچھو ان سے، لفظ یہاں تھا آفا بے نعمت اللہ یا جدون میں کمبا، وہ نعمت ہے، وہ صلاحیت ہے کہ جو اس کی اپنی زرخرید نہیں ہے، اس کے باوجود کے اوپر بنے تھا بڑا پھر انکار کرتا ہے اس بات سے کہ یہ خدا کی عطا کردہ نہیں ہے، معاشرے کی عطا کردہ نہیں ہے، میری اپنی ہے یہ چیز ہے۔ یہ تھا 71 اور اسی سورہ نحل میں 16 میں کہا اصل نظام یہ ہے، یاد رکھو، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، یہ ایمان رکھو کہ فرد کے اندر جتنی زیادہ صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ خدا کی عطا کردہ ہوتی ہیں، اس کی زرخرید نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے جو تمہیں زیادہ ملتا ہے وہ تمہارا نہیں، خدا کا ہے، اور خدا کا حکم یہ ہے کہ وہ بھوکوں کو دے دو۔ میرا حصہ ہے نا وہ کرنا، میرے دولت نہیں ہے، میرا حصہ میں نے دے۔ وہ کہا کہ جی آپ تو ہے نہیں یہاں، سامنے بھی نہیں ہے، آپ کو مستغنی ہے کچھ ہے۔ اس نے کہا کہ ہم نے اپنے نمائندے بھیجے ہوئے، جو بھوکا ہے اسے دو، جو میرا حصہ جو ہے مجھے پہنچ جائے گا۔ نظام سرمایہ داری کی جڑ کاٹ کے رکھتی ہے۔ اتنے ٹکڑے میں عزیزان من کے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، یہ جو زیادہ صلاحیتیں، کاریگریاں، یہ تعاون، یہ اور لوگ میرے ساتھ آ گئے، یہ سارا قصہ جتنا بھی ہے تنہا میرا نہیں ہے۔ جسے وہ من اللہ کہتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یہ دوسرے انسان جو ہے وہ مل کے یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں، یہ سب کچھ مل کے ہم نے یہ دیا تھا۔ اس لیے یاد رکھو، اس پہ اس فریب نفس کے اندر نہ آ جاؤ تم کہ یہ ساری میری کاریگری ہے جس کی وجہ سے میں یہ کرتا ہوں۔ انہیں کیا حق حاصل ہے؟ انہیں حق حاصل ہے، اور وہ اس کا صغرا کبرا اس لاجک کا یہ ہے کہ کتنا حصہ ہے ایمانداری سے خود تم انالیسس کر کے دیکھو کہ تمہارا اپنا ذاتی کاریگری اتنی کتنی ہے، خدا کی عطا کردہ، معاشرے کی عطا کردہ، حالات کی عطا کردہ، ان تعاون کرنے والے مزدوروں کی عطا کردہ، وہ کتنا حصہ ہے اس کے اندر۔ وقت اچھا بزنس مین بن، دیانتدار کاروباری بن، اپنا حصہ آپ نے، ان کا جو حصہ ہے وہ خدا کا حصہ ہے، خدا کا حصہ خدا کو دے، یعنی اس کے جھوٹے بندوں کو دے۔ مزید بیٹھے ہیں، معاشی نظام اسلام کا کیا ہے، مشکلات کا حل کیسے ہوگا، عزیزاں نظام قرآن سے پوچھو تو تمہارا معاشی نظام اپنے ہاں سے بیٹھی ہوئے یہ کرتے ہیں قرآن کا معاشی نظام۔ تو 2 آیتوں کے اندر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ 3 ہی آیتیں میں نے آپ، ایک ان کی جواز کی بات، وہ ذہنیت،
اور دوسری 2 آیتیں صرف ذہنیت کو کاٹ لینے والی. معاشی نظام جو ہے اس کی بنیادیں استوار ہو جاتی. 1400 سال پیش کر یہ بات میں کہی, اس کی سمجھ میں تو آ گئی اس ماحول کی کہ فرام ایج اکارڈنگ ٹو ہز کیپیسٹی, ہر ایک کی صلاحیتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو کے تعاون کرے ایک دوسرے کے ساتھ اور پروڈیوس کرے, اور اس کے بعد ٹو ایج اکارڈنگ ٹو ہز نیڈ, ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق کیا جائے. یہ ہے قرآن نے جو کہا ہے فہم فیہ سواء, اور جو کچھ یہ پروڈیوس ہو رہا ہے یہ سارے کا سارا اس طرح سے بانٹو کہ سارے اس میں مطابق ہو جاتے. اور بے نعمت من اللہ, جو صلاحیت کسی میں ہے وہ یہ نہ کہے کہ میں واحد مالک ہوں میری ہے یہ, نہ بات یہ نہ کہو کہ خدا کی عطا کرنا. جو کچھ پیدا ہو وہ ضرورت کے مطابق اس کو تقسیم کر دو. کہا یہ ہے وہ طریق کہ جس سے قوم تباہی سے بچ سکتی ہے. اور آپ نے تو یہ دیکھا کہ کس طرح سے درمیان میں یہ قارون کی بات کیوں آئی اور کیا کہہ گیا اس کے اندر. بات ختم نہیں ہے. اوتیتہ علی علم عندی, یہاں تک ہی ہم آئے ہیں, وقت ہو گیا. ٹھیک ہے, بات ابھی یہ آیت بھی ابھی آدھی ہی آئی ہے, آدھی آگے آتی ہے اور بات ذرا اور آگے چلتی ہے. اسے ہم آئندہ لیں گے. سورہ القصص کی آیت 78 تک ہم آئے, 78 کا باقی حصہ بھی آئندہ ہم لیں گے. ربنا تقبل منا